میں اپنے سسر کے پاؤں روزانہ دباتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے سسر کی خدمت تم نے کرنی ہے، اس کا کھانا پینا تم نے کرنا ہے۔ ایک دن میں اپنے سسر کی ٹانگوں کو سرسوں کے تیل سے مالش کر رہی تھی تو ایک دم میرا ہاتھ ٹانگوں سے اوپر گیا اور میرا ہاتھ کسی اور جگہ پر لگا اور میرے سسر نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے ساتھ لٹا دیا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھ جو آگے ہوا، میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس نے زندگی میں خوشی کبھی ٹھیک سے محسوس ہی نہیں کی۔ میرے ماں باپ مجھے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس دن کے بعد جیسے میری دنیا کا رنگ ہی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے میرے چچا نے پالا۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں اکثر رات کو چپکے سے رو لیا کرتی تھی، کسی کے سامنے نہیں، بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی، مگر میرے اندر ایک خوف ہمیشہ زندہ رہا کہ میری زندگی شاید کبھی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ پھر ایک دن اچانک میرے لیے رشتہ آیا۔ میرے چچا نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا اچھا ہے، گھر والے شریف ہیں اور شاید یہی تمہاری زندگی کا نیا آغاز ہو۔ میں خاموش رہی کیونکہ میری زندگی کے فیصلے ہمیشہ دوسروں نے کیے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی امید بھی جاگی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ شادی ہو گئی اور میں ایک نئے گھر میں آ گئی۔ شروع کے دن عجیب تھے، ہر چیز نئی، ہر چہرہ اجنبی، مگر میرے شوہر، وہ واقعی بہت نرم دل انسان تھے۔ ان کے لہجے میں ایک سکون تھا، ان کی باتوں میں ایک خلوص۔ انہوں نے کبھی مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ مجھے وقت دیا کہ میں اس رشتے کو سمجھ سکوں، قبول کر سکوں۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب آنے لگی، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ ان کی موجودگی مجھے محفوظ محسوس کراتی تھی اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید زندگی اتنی سخت بھی نہیں ہے جتنی میں نے ہمیشہ سمجھی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے میرے لیے بہت قیمتی تھے، صبح کی چائے، شام کی ہلکی سی باتیں اور رات کی خاموشی میں ان کا ساتھ، یہ سب میرے دل میں ایک نرمی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار کسی کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائی تھی اور شاید وہ بھی مجھے سمجھنے لگے تھے۔ گھر میں ساس، سسر اور ایک دیور بھی تھا۔ سب کا رویہ شروع میں ٹھیک تھا، خاص طور پر میرے شوہر کی موجودگی میں مجھے کبھی کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی، مگر زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی اور شاید میری قسمت میں سکون زیادہ دیر کے لیے لکھا ہی نہیں تھا۔ شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایک دن وہ خبر آئی جس نے میری پوری دنیا کو دوبارہ اندھیرے میں دھکیل دیا۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں پائی، سب کچھ جیسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، مگر میرے کانوں میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ اب نہیں رہے۔ میں سن ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے چیخنا چاہا، رونا چاہا، مگر جیسے میری آواز ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ شخص جس نے میری زندگی میں پہلی بار سکون لایا تھا، وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں ایک بار پھر اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے یتیم تھی، اب بیوہ بھی ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کچھ محسوس کرتی، بس ایک خالی پن تھا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ گھر کا ماحول بھی بدل گیا تھا، ساس کے چہرے پر سختی آ گئی تھی، سسر خاموش رہنے لگے تھے اور میرا دیور بھی جیسے مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس کا حصہ نہیں رہی۔ کچھ دن گزرے تو میرے سسر نے ایک بات چھیڑی۔ انہوں نے کہا کہ گھر کی عزت کے لیے بہتر ہے کہ میں ان کے چھوٹے بیٹے سے شادی کر لوں تاکہ میں اسی گھر میں رہوں۔ ان کی بات سن کر میرا دل ہل گیا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ میں ابھی تک اپنے شوہر کی یاد سے باہر نہیں آئی تھی اور یہ فیصلہ میرے لیے ناممکن تھا۔ مگر اس انکار کے بعد گھر کا ماحول اور بھی سخت ہو گیا۔ میں نے خود کو اور زیادہ خاموش کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اچانک میرے سسر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہو گیا ہے، وہ اب پہلے جیسے نہیں ہو سکیں گے۔ اس خبر نے گھر کے حالات کو اور بھی بگاڑ دیا۔ میری سانس جیسے اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، وہ اپنے کمرے میں محدود ہو گئی اور گھر کی ذمہ داری اچانک میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں نے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی، خاص طور پر اپنے سسر کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کر رہے تھے۔ میں ان کی دوا، ان کا کھانا، ان کی ہر ضروری چیزیں جو ہے نا پوری کرتی، دن رات ان کی خدمت میں لگی جاتی۔ شاید یہ میرا فرض بھی تھا اور میری اپنی انسانیت بھی، مگر اس سب کے درمیان میں خود کو بھولتی جا رہی تھی۔ میں نہ اپنے دکھ کے لیے وقت نکال پاتی، نہ اپنی تھکن کے لیے، بس ایک مشین کی طرح کام کرتی رہی اور دل کے اندر وہی درد، وہی خالی پن جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی ابھی اور بھی مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ یہ تو صرف آغاز تھا، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ میرے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں کب سوتی، کب جاگتی، کب کھاتی، مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا تھا۔
بس ایک ہی کام تھا جو میری زندگی بن گیا تھا، اپنے سسر کی خدمت۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی جو مجھے اندر تک ہلاتی تھی۔ میں جب ان کے پاس بیٹھتی، ان کی دوا دیتی، ان کے ہاتھ تھامتی، تو کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور وہ منظر میرے دل کو چیر دیتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اور شاید میں بھی۔ مگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی اپنے درد کو لفظ نہیں دے سکتا تھا۔ میری ساس کا رویہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے کم ہی باہر آتی، اور اگر آتی بھی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری ہوتی، جیسے انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہ رہا ہو۔ وہ نہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی، نہ گھر کا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی خاص بات کرتی، جیسے میں اس گھر میں صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی ہوں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ صدمے میں ہے، اس لیے خود کو سنبھال نہیں پا رہی، مگر وقت کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ صرف خود کو اس سب سے الگ کر چکی ہے اور سارا بوجھ میرے کندھوں پر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے شکایت نہیں کی، کیونکہ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میں ہر دن تھوڑی اور تھک جاتی، تھوڑی اور خاموش ہو جاتی، مگر میرے اندر ایک عجیب سی مضبوطی بھی آ گئی تھی، جیسے میں نے دکھ کو جھیلنا سیکھ لیا تھا۔ اسی دوران میرے دیور کی شادی ہو گئی، گھر میں ایک نئی لڑکی آئی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید اب کچھ آسانی ہو جائے، کوئی تو ہوگا جو میرے ساتھ اس بوجھ کو بانٹے گا، مگر وہ سب ویسا نہیں ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میری دیورانی شروع میں تو ٹھیک تھی، مگر جلد ہی اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور اکثر اپنے کمرے میں رہتی۔ اسے گھر کے مسائل سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، خاص طور پر میرے سسر کی حالت سے، اور یوں میں پھر سے اکیلی رہ گئی سب کچھ سنبھالنے کے لیے۔ ایک دن میرے دیور نے ایک نئی بات چھیڑی۔ اس نے کہا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر دواؤں کے، اس لیے وہ اوپر والا کمرہ کرائے پر دینا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ فیصلہ اس کا تھا، اور حالات واقعی ایسے ہی تھے۔ کچھ دن بعد ایک لڑکا وہاں آ کر رہنے لگ گیا۔ وہ سادہ سا لڑکا تھا، کم بولنے والا اور زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ میری اپنی زندگی ہی اتنی الجھی ہوئی تھی کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، تیز بارش، اور میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا، مکمل بھیگا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی تھی۔ اس نے فوراً کہا کہ معاف کریں، میں غلطی سے یہاں آ گیا، مجھے اوپر جانا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اور نہ جانے کیوں دل میں ایک ہمدردی سی پیدا ہوئی، شاید اس کی حالت دیکھ کر، یا شاید اس لیے کہ میں خود بھی اندر سے اتنی خالی ہو چکی تھی کہ کسی کا دکھ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ فوراً واپس مڑ گیا اور اوپر چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد بھی میرا دھیان اسی طرف رہا، اور نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے چائے بنائی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف انسانیت کا تقاضا ہے۔ میں اوپر گئی تو وہ اپنے کپڑے سکھانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گیا، جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ میں وہاں آؤں گی۔ میں نے خاموشی سے چائے اس کے سامنے رکھ دی، اور بس اتنا کہا کہ بارش میں بھیگ گئے تھے، یہ پی لیں۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے شکریہ کہا۔ اس کے لہجے میں ایک سادگی تھی، ایک خلوص، جو آج کل کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں فوراً واپس آ گئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بدل گیا۔ نہ کوئی بڑی بات ہوئی، نہ کوئی خاص لمحہ، مگر ایک انجانا سا احساس دل میں رہ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، بس ایک معمولی سی بات ہے، مگر دل کبھی کبھی معمولی باتوں کو بھی اہم بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھار اس کا سامنا ہو جاتا، وہ سلام کرتا، میں جواب دے دیتی، اور بس۔ مگر ان مختصر لمحات میں بھی ایک عجیب سی خاموشی ہوتی، جیسے کچھ کہنا باقی ہو مگر کہا نہ جا رہا ہو۔ میرے دیور نے ایک دن مجھ سے کہا کہ وہ اس لڑکے کا کھانا بھی میرے ذمہ لگا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا دوست ہے اور پہلی بار گھر سے باہر آیا ہے۔ میں نے ہاں کر دی، کیونکہ انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اور شاید دل کے کسی کونے میں مجھے یہ ذمہ داری قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوئی۔ اب میں روز اس کے لیے کھانا بنانے لگی، کبھی کبھار اوپر دے آتی، اور آہستہ آہستہ ہماری چند مختصر باتیں ہونے لگی، عام سی باتیں، موسم کی، کام کی، مگر ان باتوں میں بھی ایک نرمی تھی، ایک سکون جو مجھے اپنے ارد گرد کہیں نہیں مل رہا تھا۔ میں خود کو بار بار روکنے کی کوشش کرتی، خود کو یاد دلاتی کہ میری زندگی پہلے ہی کتنی الجھی ہوئی ہے، اور مجھے کسی نئی الجھن کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شاید انسان جب بہت زیادہ تنہا ہو جائے تو وہ کسی بھی چھوٹی سی روشنی کی طرف کھینچ جاتا ہے، اور میں بھی اس روشنی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی تبدیلی ایک دن میرے لیے ایک بڑا امتحان بن جائے گی، کیونکہ کہانی اب ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا
کہ زندگی کے اس موڑ پر آ کر میرا دل دوبارہ کسی کو وجود کو محسوس کرے گا، مگر شاید انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ جتنا بھی ٹوٹ جائے کہیں نہ کہیں کسی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے، اور میں بھی اسی تلاش میں بے خبر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکا میرے لیے صرف ایک کردار نہیں تھا، اس کی موجودگی میرے گھر کے ماحول میں ایک ہلکی سی تبدیلی لے آئی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک سادگی تھی، ایک اپنائیت جو مجھے عجیب سی تسلی دیتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے میں اس کے لیے کھانا بنانے لگ گئی، یا اس کے پاس جاتے ہوئے اب پہلے جیسی جھجک مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم اب بھی حد میں رہ کر بات کرتے، مگر ان باتوں کے پیچھے خاموشی تھی جو بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ میں کبھی کبھار خود کو روکنے کی کوشش کرتی، اپنے آپ کو سمجھاتی کہ یہ سب صرف ایک وقتی احساس ہے، مگر ہر بار دل عقل پر بھاری پڑ جاتا۔ میں خود سے لڑتی رہتی اور ہارتی بھی رہتی۔ ایک دن میں اوپر کھانا دینے گئی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور نہ جانے کیوں اس ایک لمحے میں مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ کر خوش ہوا ہو، جیسے میری موجودگی کسی کے لیے اہم ہو۔ ہم دونوں نے کچھ عام سی باتیں کی، مگر اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ ہم دونوں کے درمیان صرف ہمدردی نہیں رہی، کچھ اور بھی ہے جسے ہم دونوں شاید سمجھ بھی رہے تھے اور نظر انداز بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں تھوڑی اور بڑھنے لگیں، کبھی صحن میں، کبھی سیڑھیوں کے قریب، کبھی صرف ایک نظر، اور یہی چھوٹے چھوٹے لمحے میرے لیے ایک عادت بنتے لگے۔ میں خود کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ مجھے اس کے قریب لے آتا، اور شاید وہ بھی اب مجھے دیکھ کر رک جاتا، جیسے اسے بھی خاموش رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ مگر ہم دونوں میں سے کسی نے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ سب کھل کر سامنے آئے۔ ہم بس ایک حد کے اندر رہ کر اس احساس کو جیتے رہے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ حد کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کھانا دینے گئی اور واپس آ رہی تھی کہ اچانک میری دیورانی نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس کی نظر میں شک تھا، اس کے چہرے پر سختی، اور اس لمحے میرا دل جیسے رک گیا۔ اس نے مجھے ایک طرف لے کر کہا، سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میں گھبرا گئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے فوراً اسے کہا کہ کچھ بھی نہیں، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ بتا دے گی، اور اس کے اس جملے نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ سوچ رہی ہے، اور اگر وہ سب کو بتا دے گی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں پہلے ہی اتنا کچھ کھو چکی ہوں، اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، شاید وہ میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے، اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو وہ کسی کو نہیں روکے گی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو بہت سختی سے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اوپر جانا کم کر دیا، بات چیت ختم کر دی، اور خود کو صرف اپنے کام تک محدود کر لیا۔ مگر دل کے اندر جو کچھ تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا درد بن گیا تھا، ایک خلا جو پہلے بھی تھا مگر اب اور گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، خود سے سوال کیے، اپنے رب سے معافی مانگی، مگر جو احساس ایک بار دل میں آ جائے وہ آسانی سے نہیں جاتا۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے، اور میں نے سوچا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر زندگی نے ایک اور امتحان میرے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ ایک دن میرے سسر کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، وہ بستر سے گر گئے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی، انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بے ہوش ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنی دیورانی کو آواز دی کہ جا کر ساس کو بلاؤ، مگر وہ باہر گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ میں اکیلی ہی ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ کچھ دیر بعد میرا دیور گھر آیا، میں نے اسے آواز دینے کی کوشش کی، مگر شاید وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ اور پھر وہ منظر جو میری پوری زندگی بدلنے والا تھا، وہ کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے اپنے باپ کے قریب جھکا ہوا دیکھا، اور اس کے ذہن میں وہی آیا جو اسے پہلے سے بھر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، شک تھا، اور ایک لمحے میں اس نے مجھے سب کہہ دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا، اور پھر اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے میری دنیا ایک بار پھر ختم کر دی۔ اس نے مجھے اپنے بھائی کی جگہ طلاق دے دی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں دوبارہ یتیم ہو گئی ہوں، دوبارہ اکیلی، اور اس بار شاید پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی، کیونکہ اس بار میں نے صرف ایک رشتہ نہیں کھویا تھا، بلکہ اپنی عزت، اپنا سکون اور خود پر یقین بھی کھو دیا تھا۔ اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد میری زندگی کس سمت جانے والی ہے، کیونکہ کہانی ابھی ختم تو نہیں ہوئی تھی۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتی جب اس نے غصے میں آ کر مجھے وہ لفظ سنا دیے تھے جنہوں نے میری ساری پہچان،
میری ساری امیدیں ایک ہی سانس میں ختم کر دیں۔ میں کھڑی تھی، بے آواز، بے حس، جیسے میرے اندر سب کچھ نکال لیا گیا ہو۔ میں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت نہیں تھی۔ میں اپنے سسر کو سنبھال رہی تھی، وہ زمین پر گرے ہوئے تھے، مگر اس کا کان جیسے بند ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں صرف شک تھا اور اس کے دل میں صرف غصہ۔ اور جب انسان دونوں کے زیر اثر ہو جائے تو سچ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ میں نے اس لمحے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ ایک الزام، ایک غلط فہمی اور سب کچھ ختم۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی آ گئے تھے۔ میری ساس دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ پہلے سے سب کچھ جانتی ہو یا شاید مان چکی ہو۔ میری دیورانی ایک کونے میں کھڑی تھی، خاموش، اور اس کی وہ خاموشی مجھے سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہی تھی جس نے یہ زہر میرے خلاف پھیلایا تھا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکی کیونکہ اس وقت میرے پاس الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ میرا دیور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے باپ کی عزت کو پامال کیا ہے، اور میں ہر بار یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر میری آواز اس کے غصے میں دب کر رہ جاتی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے طلاق کے الفاظ اپنے بھائی کی جگہ کہے، 1 بار، 2 بار اور 3 بار، اور میں اندر سے خالی ہو گئی، جیسے میری روح میرے جسم سے نکل گئی ہو۔ اس کے بعد جو ہوا وہ مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی سر جھکا رہا تھا، مگر میں صرف ایک جگہ کھڑی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، وہی کمرہ جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ مہینے گزارے تھے، وہی دیواریں، وہی خاموشی، مگر اب سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور مجھے اپنا ہی چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ بے رنگ، اور دل مکمل طور پر ٹوٹا ہوا۔ میں نے اس رات بہت رویا، شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا رویا، کیونکہ اس بار درد صرف کسی کے جانے کا نہیں تھا، بلکہ اپنے اوپر لگے ایک ایسے داغ کا تھا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن مجھے میرے چچا کے گھر بھیج دیا گیا۔ کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ شاید حقیقت کچھ اور ہو۔ سب نے وہی مان لیا جو نظر آیا، اور میں خاموشی سے سب کچھ قبول کر کے چلی آئی۔ چچا کے گھر واپس آنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک بار پھر بوجھ بن گئی ہوں، مگر انہوں نے مجھے گلے لگایا، بغیر سوال کیے، بغیر کچھ پوچھے، اور یہی چیز مجھے اور رلا گئی۔ وقت گزرتا گیا مگر میرے دل کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر اس دن کوئی میری بات سن لیتا، اگر کوئی ایک لمحے کے لیے مجھ پر یقین کر لیتا، تو شاید میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ مگر زندگی اگر پر نہیں چلتی اور صرف حقیقت پر چلتی ہے، اور میری حقیقت یہی تھی کہ میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب کچھ کھو چکی تھی۔ کچھ مہینے بعد ایک دن خبر آئی کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، کیونکہ وہی ایک انسان تھے جن کی خدمت میں نے خود کو بھلا دیا تھا، اور وہی انسان آج دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی، نہ اپنی صفائی دے سکی، نہ ان کی آخری سانسوں میں ان کے پاس ہو سکی۔ اس کے کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے دیور کی بیوی بھی اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رہ سکی۔ ان کے درمیان بھی مسائل شروع ہو گئے تھے، اور ایک دن وہ بھی اس گھر سے چلی گئی۔ تب جا کر شاید انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک وہ میرے چچا کے گھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، معافی مانگی، کہا کہ اسے سچ کا پتہ چل گیا ہے کہ اس دن جو کچھ ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی، اور اس کی بیوی نے اسے بھڑکایا تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ میرے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک خالی پن تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، مگر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا کیونکہ کچھ چیزیں ٹوٹنے کے بعد دوبارہ نہیں جڑتی، اور اگر جڑ جائیں تو ان میں وہ مضبوطی نہیں رہتی۔ میں نے اسے معاف کر دیا، مگر واپس جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں اب دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جہاں میری سچائی کی کوئی قیمت نہ ہو۔ آج میں اپنی کہانی سنا رہی ہوں تو یہ صرف ایک قصہ نہیں، ایک سبق ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچ جاننا کتنا ضروری ہے، کہ ایک عورت کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور اسے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صبر اور سچ کبھی ضائع نہیں ہوتے، دیر سے ہی صحیح مگر سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ مگر جب تک سچ سامنے آتا ہے بہت کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور میری زندگی بھی انہی بربادیوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شاید کبھی مکمل نہیں ہو سکی، مگر اس نے مجھے یہ ضرور سکھا دیا کہ خود پر یقین کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔